بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون. جماعت ہفتم مضمون اردو میں سبق نمبر 8 نظم، جس کا عنوان ہے بارش کا پہلا قطرہ. نظم کے شاعر ہیں اسماعیل میٹھی. اسماعیل میٹھی کی جائے پیدائش میرٹھ. آپ نے زیادہ تر بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، اس لیے آپ کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے. نظم کے نئے الفاظ کے معنی: بوند، قطرہ. ستیہ ناس، تباہ و برباد. سرگوشیاں، کان میں بات کرنا. شناور، تیرنے والا. ہچڑ مچڑ، پس و پیش کرنا. موسلا دھار، وہ می جو زور سے برسے. می مطلب بارش. نہال، خوش. محیط، گھیرا یا احاطہ کرنا. بساط، طاقت یا ہمت. گھن گور، گہرا یا کالی گھٹا. صفحہ نمبر 40 نظم بارش کا پہلا قطرہ. آئیے نظم کا مطالعہ کرتے ہیں. شاعر کہہ رہے ہیں: گھنگور گٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی. شاعر کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر کالی بدلی برسنے کے لیے تیار تھی، یعنی کالے بادل تیار کھڑے تھے، مگر ابھی کسی قسم کی کوئی بوندا باندی یعنی بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرا تھا. ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں حقیر قطرہ. کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر موجود بادل کے درمیان بارش کے قطرے اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے، یعنی ان کے دل میں یہ پریشانی تھی، یہ کشمکش تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو اتنا حقیر ہوں، میں ناچیز ہوں، میں معمولی ہوں، اور میں کیسے برسوں گا. تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آپ ہوگا. قطرہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں قربانی دے بھی دوں تو یہ بالکل بے فائدہ ہوگی، کیونکہ میں اتنا ناچیز ہوں کہ مجھ سے کسی کا ہونٹ بھی تر نہ ہوگا، اور اگر کوئی مجھ سے غرض رکھے گا تو میں بھی اس طرز پر پورا نہ اتروں گا. کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس. قطرہ یہ سوچ رہا ہے کہ زمین اور کھیت جو اتنے بڑے بڑے ہیں، میں ان کی پیاس کیسے بجھا سکتا ہوں، میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں، بلکہ میں تو اپنا ہی برا حال کر دوں گا، خود کو ہی تباہ برباد کر دوں گا، کیونکہ میں اکیلا جب آسمان سے گروں گا تو میرا ہی ستیہ ناس ہو جائے گا. آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم. بارش کا قطرہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے برسنے سے شرم محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں معمولی ہوں. اب زمین پر موجود ہر چیز، چاہے وہ مٹی ہے، پتھر ہے، وہ انتہائی گرم ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ گرم زمین، اس پر جب میں گروں گا یا میں برسوں گا تو اس گرم زمین پر کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑے گا. کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری. بارش کا یہ قطرہ کہہ رہا ہے کہ میں کس آسرے پر اپنی دلیری دکھاؤں، اپنی بہادری دکھاؤں، میں کون ہوں اور میری طاقت ہی کتنی ہے، یعنی میری ہمت ہی کتنی ہے، میری بساط ہی کتنی ہے، تو میں آخر کیسے اپنی بہادری دکھاؤں. اور کہہ رہے ہیں ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم. اب صرف یہ ایک قطرے کے دل کا خیال نہیں بتایا جا رہا، بلکہ کہہ رہے ہیں بارش کے تمام قطروں کے
دل میں یہی ایک خوف اور یہی خطرہ تھا کہ ہم اکیلے کیسے برسیں گے اور کیسے زمین تک ہماری پہنچ ہوگی اور ہماری رسائی کیسے زمین تک ہوگی، کیونکہ ہم تنہا اور ناچیز ہیں۔ یہی سرگوشیاں تمام قطرے آپس میں کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 41 پر شاعر بارش کے قطروں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کالے بادل جو اکٹھے ہوئے تھے آسمان پر برسنے کے لیے، ان کے درمیان خفیہ صلاح مشورہ ہو رہا تھا، یعنی آپس میں کوئی منصوبہ بندی ہو رہی تھی، کوئی پلاننگ ہو رہی تھی، اور ان کے قریب ہی آس پاس ہی بجلی بھی چمک رہی تھی۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ شاعر کہہ رہے ہیں ان تمام قطروں کے درمیان ایک قطرہ تھا جو بڑا بہادر تھا، دلاور تھا، بہادر تھا، اور وہ ہمت کا نشان تھا، مطلب وہ برسنے اور تیرنے کے لیے تیار تھا۔ بولا للکار کے کہ آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، اس نے تیز آواز سے پکار کر تمام قطروں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، میں برسنے کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ بھی ہمت دکھاؤ اور میرے پیچھے آؤ، کر گزرو جو ہو سکے احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو شناور قطرہ تھا، جو بہادر قطرہ تھا، اس نے باقی قطروں کو کہا کہ جو کر سکتے ہو احسان، نیکی، بھلائی زمین والوں کے لیے، تو وہ احسان ان کے ساتھ کر ڈالو اور مردہ زمین میں جان پڑ جائے، کیونکہ تمہارے برسنے سے جو زمین مردہ ہو چکی ہے اس میں جان پڑ جائے گی۔ یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک۔ شناور قطرے نے باقی قطروں کو کہا کہ کب تک تم لوگ پسو پیچ سے کام لیتے رہو گے، کب تک صلاح مشورہ کرو گے، کب تک پیچھے رہو گے؟ اگر کچھ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے تو کر ڈالو اور جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت دکھاؤ۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں۔ اب شناور قطرہ باقی قطروں سے اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہے کہ آتے ہو تو آؤ، میں تو برسنے کے لیے چل پڑا، مطلب وہ اعلانیہ طور پر باقی قطروں سے کہہ رہا ہے کہ میں زمین کی طرف بڑھ چکا ہوں، اگر تم لوگوں نے برسنا ہے تو میری پیروی کرو اور میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پر کھیل جانا۔ شاعر اس شعر میں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ شناور قطرے نے باقی قطروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو اپنی ہمت دکھا دی اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں زمین پر اور ہمت کے ساتھ کام لیتے ہوئے تم بھی آگے بڑھو۔ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ جان پر کھیل جانا انتہائی مشکل بات ہے، کیونکہ انسان کو زندگی پیاری ہوتی ہے۔ یہاں بارش کے قطرے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی قربان کرنا تو مشکل ہے، مگر اگر میری اس قربانی سے دوسروں کی مدد ہو سکتی ہے تو میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ دیکھی جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ کہہ رہے ہیں بارش کے اس دلاور قطرے کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے باقی قطرے بھی برسنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی باقی چند ایک قطروں نے بھی برسنے کے لیے پیروی کی۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پر ٹپکا۔ اب کہتے ہیں ایک سلسلہ ہو گیا، ایک کے بعد ایک بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے زمین کی طرف برسنے کے لیے لپکنے لگا، یعنی گرنے لگا۔ آخر قطروں کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے قطروں کا ایک تانتا بن گیا، ایک سلسلہ بن گیا، اور پھر اچانک زوردار بارش، زوردار می شروع ہو گیا۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ شاعر کہہ رہے ہیں ہر طرف جہاں ویرانہ تھا، جہاں چمن تھا، وہاں پانی ہی پانی پھیل گیا،
اور اس پانی سے مردہ زمین میں جان پڑ گئی، جاندار اور بے جان سب خوش ہو گئے۔ تھی قحط سے پائمہ خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ کہہ رہی ہیں مردہ زمین میں تو جان پڑ گئی، لیکن ساری مخلوق جو پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان تھی وہ نہال خوش ہو گئی، خوشحال نظر آنے لگی، اور بارش کے برسنے سے ان کی زندگی گل و گلزار ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو نظم کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ ورک بک میں کام کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 20، سبق نمبر 8، نظم بارش کا پہلا قطرہ۔ سوال نمبر 1، مصرعے مکمل کریں۔ نمبر 1 پر ہے آتی ہے مجھے ڈیش سے شرم، ڈیش میں ہے برسنے سے۔ نمبر 2، سرگوشیاں ہو رہی تھی ڈیش، ڈیش میں آئے گا باہم۔ نمبر 3، پھر ایک کے بعد ایک ڈیش، ڈیش میں ہے لپکا۔ نمبر 4، ہمت کے ڈیش کا شناور، ڈیش میں ہے محیط۔ نمبر 5، دشوار ہے جی پر ڈیش جانا، کھیل جانا۔ سوال نمبر 2 الفاظ کے معنی ہے۔ مطالعے کے دوران آپ کو الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں، انہی کی مدد سے آپ اس سوال کا جواب مکمل کریں۔ سوال نمبر 3 ہے الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھیے۔ بزدل، ڈرپھوک، بساط، طاقت، محیط، گھیرا، نہال، خوش، حقیر، کمتر۔ صفحہ نمبر 21، سوال نمبر 4، الفاظ کے جملے بنائیے۔ آپ کے پاس الفاظ خطرہ، حقیر، للکارنا، برملا، پیروی۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے ایک جملہ بنایا گیا ہے، تیز بارشوں سے سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ اسی طرح باقی الفاظ کو بھی اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 5 ہے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ نمبر 1، قدیم، جدید، سچا، جھوٹا، حیوان، انسان، دشوار، آسان، تنگ، کشادہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، الفاظ کے ساتھ 3 الفاظ لکھیے جو ان کے متلازم ہو۔ متلازم مطلب ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو، چاہے وہ متضاد ہی کیوں نہ ہو، ایسے الفاظ کو متلازم الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے ہم گرمی کا تصور ذہن میں لے کر آتے ہیں تو گرمی کے ساتھ تیز دھوپ، گرم ہوا، سایہ اور ٹھنڈا پانی اور مشروبات وغیرہ ذہن میں آتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے متلازم الفاظ ہوئے۔ آپ کے پاس چند ایک الفاظ ہیں جن کے متلازم لکھنے ہیں آپ کے لیے۔ مثال کے طور پر بارش کے ساتھ متلازم الفاظ ہیں آسمان، جو بارش میں آسمان متلازم لفظ ہے، ہوا اور بادل، گھٹا وغیرہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جرت لفظ ہے، اس کے ساتھ متلازم الفاظ ہیں ہمت، حوصلہ، جذبہ، ولولہ وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کے متلازم الفاظ ہیں۔ صفحہ نمبر 22 پر ہے سوال نمبر 7، درست جواب کا انتخاب کریں اور صحیح جواب پر دائرہ لگائیں۔ بچوں، نظم کا مطالعہ آپ کو کرایا گیا ہے، آپ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب خود اخذ کریں اور درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ سوال نمبر 8 ہے مختصر جوابات لکھیے۔ یہ کام آپ نوٹ بک میں لکھیں گے۔ اور اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، بارش کے منظر کی خوبصورت تصویر بنا کر رنگ بھریں۔ آپ نے بارش کے منظر کی خوبصورت پینٹنگ بنانی ہے اور وہ آپ نے یہاں پر چسپاں کرنی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی جگہ مختص جگہ پر ہی وہ تصویر بنائیں، آپ کسی الگ صفحے پر بھی تصویر بنا سکتے ہیں اور یہاں پر لگا سکتے ہیں۔
اگلا کام نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے سوالات کے جوابات۔ نوٹ بک نمونے کے طور پر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر شمار لائنیں لگانی ہے، تاریخ لکھنی ہے جس دن آپ نے کام کرنا ہے، نظم کا عنوان بارش کا پہلا قطرہ، شاعر اسماعیل میر تھی۔ سوال و جوابات کی ہیڈنگ مارکر سے لگا کر سوال نمبر 8 ہے مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 پر ہے نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ جواب نظم کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ نمبر 2 قطروں کو زمین پر گرنے کی ہمت کس نے دلائی؟ جواب ایک دلاور قطروں نے ایک دلاور قطرے نے باقی سب قطروں کی ہمت باندھی اور سب کو زمین پر گرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے قطروں کے لگاتار برسنے سے زمین اور خلقت پر کیا اثر ہوا؟ جواب قطروں کے لگاتار برسنے سے زمین میں جان آ گئی، سوکھے پودے ہرے بھرے ہو گئے، ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی اور لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ تمام سوالات کے جوابات لکھتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے سوالات نیلے مارکر سے لکھنے ہیں اور جواب نیلی روشنائی والے پین سے لکھنے ہیں۔ ہر سوال کے جواب کے بعد اختتامی لکیر لازمی لگانی ہے۔ نوٹ بک میں اگلا کام ہے بند کی تشریح۔ بچوں آپ کو اس نظم کا کام بند میں کرایا جا رہا ہے اور اشعار لکھنے کے لیے آپ کے سامنے درسی کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ دھیان رہے کہ آپ نے اشعار پینسل سے لکھنے ہیں۔ درسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے پاس شعر نمبر 1، 2، 3 اور 4۔ بند نمبر 1 ہے حوالہ سخن میں نظم اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت میں الفاظ کے معنی ہے۔ اس کے بعد ہے تشریح۔ کہہ رہے ہیں اس بند میں شاعر بارش کی اہمیت اور اس کے بعد کے منظر کی خوبصورت انداز میں عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالے بادل آسمان پر موجود تھے جو برسنے کے لیے تیار تھے، لیکن بارش کے ہر قطرے کے دل میں عجیب کشمکش اور پریشانی تھی۔ ہر قطرہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک معمولی سا قطرہ ہوں اور اگر میں برس کر اپنی قربانی دے دوں تو یہ بالکل بے فائدہ قربانی ہوگی، کیونکہ زمین اور کھیت جو اتنے بڑے ہیں کہ میں ان کی پیاس کیسے بجھا سکتا ہوں؟ مجھ جیسے چھوٹے قطرے سے تو کسی کے خشک ہونٹ بھی تر نہ ہوں گے۔ میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس گرم زمین پر گرا تو اپنا ہی نقصان کروں گا۔ بند نمبر 2 میں آپ کے پاس اشعار ہیں۔ شعر نمبر 5، 6، 7، 8۔ حوالہ سخن نظم اور شاعر کا نام لکھتے ہوئے حل لغت ہے اور تشریح ہے۔ اس بند میں شاعر بارش کے قطروں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اتنا معمولی اور چھوٹا سا قطرہ ہوں، جبکہ زمین پر موجود ہر چیز چاہے مٹی، پتھر ہو، گرمی کی وجہ سے اتنے گرم ہو گئے ہیں کہ میرے برسنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے جب ان کے کام میں نہیں آ سکتا تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ میری حیثیت بہت کم ہے، میں آخر کیسے بہادری دکھاؤں؟ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ سارے قطرے آسمان پر بادلوں کی صورت میں جمع تھے اور ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے اور ان کے اطراف میں کہیں کہیں بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بند نمبر 3 میں آپ نے اشعار لکھنے ہیں۔ شعر نمبر 9، 10، 11، 12۔ بچوں ایک بار پھر بتا دیں، آپ نے اشعار کے لیے کتاب کو سامنے رکھنا ہے۔ حوالہ سخن میں نظم اور شاعر کا نام، حل لغت، الفاظ معنی لکھتے ہوئے تشریح ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام قطروں کے درمیان سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ ہر قطرہ خود کو معمولی سمجھ کر برسنے سے ڈرتا تھا، تو اسی دوران ایک قطرہ جو نہایت بہادر تھا تمام قطروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پکار کر کہنے لگا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سب اکٹھے ہو کر میرے پیچھے قدم بڑھاؤ
اور جو کچھ کر سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق کر ڈالو. اپنی ہمت اور طاقت دکھاؤ. آخر کب تک یہ خوف اور سرگوشی چلے گی؟ اس لیے میرے دوستو اب سب مل کر برسو تاکہ مردہ اور خشک زمین میں جان پیدا ہو جائے. بند نمبر 4 ہے جس میں اشعار نمبر 13، 14، 15، 16. حوالہ سخن اور حل لغت میں الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ کے پاس تشریح ہے. اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ بہادر قطرہ بارش کے تمام قطروں کو ہمت دلا کر جرأت مندانہ انداز میں اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ اگر تم سب میرے پیچھے آنے کو تیار ہو تو آؤ، ورنہ میں اکیلے ہی برس جاتا ہوں. اپنی زندگی قربان کرنا مشکل ہے مگر میری ہمت اور قربانی سے دوسروں کی مدد ہو سکتی ہے. جب تمام قطروں نے اس بہادر قطرے کی سخاوت دیکھی تو چند قطرے برسنے کے لیے تیار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام باہم مل گئے. اس طرح ایک کے بعد ایک قطرہ زمین پر برسنے لگا. بند نمبر 5. آخری 3 اشعار لکھنے کے بعد حوالہ سخن، نظم، شاعر کا نام، حل لغت میں الفاظ کے معنی اور تشریح. نظم کے آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اس بہادر قطرے کی پیروی میں تمام قطرے برسنے لگے اور قطروں کی ایک لمبی قطار بن گئی اور اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی. بارش کو دیکھ کر ساری مخلوق جو پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان تھی خوشحال نظر آنے لگی. بارش برسنے سے ان کی زندگی گل و گلزار ہو گئی. نوٹ بک میں کام مکمل کرنے کے بعد درس کا اعادہ کرتے ہیں. ہم نے نظم بارش کا پہلا قطرہ میں آسمان کی کیفیت، بادلوں کی کیفیت، بارش کی کیفیت، بارش کے قطروں کی بحث، ان کا کلام، ان کے درمیان سرگوشیاں وغیرہ اور بارش کے بعد کے منظر کو پڑھا. نظم کے الفاظ معنی، واحد جمع، متضاد الفاظ، الفاظ کے جملے بنائے اور متلازم الفاظ کا کام کیا. گھر کا کام آپ کے پاس ہے. ورک بک میں سوال نمبر 2، 4، 6، 7 اور 9 مکمل کرنے ہیں. درس کی دہرائی کرنی ہے اور اس کے علاوہ اپنے کام کو نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے اور جانچ کے لیے اسکول میں جمع کرانا ہے. شکریہ.